تیری یاد میں اے میرے خدا میری صبح ہو میری شام ہو، تیری یاد میں اے میرے خدا میری صبح ہو میری شام ہو، میرے قلب میں میری روح میں میرے لب پہ تیرا ہی نام ہو، میرے قلب میں میری روح میں میرے لب پہ تیرا ہی نام ہو۔ الحمدللہ آج میں امامت کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پہ احسان ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جہاں میں حافظ بنا، جہاں میں عالم بنا، جہاں میں قاری بنا، الحمدللہ میں نے سبق کی بھی قرات مکمل کی، جہاں میں حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، وہیں پہ میں کسی کے ہاتھ کے نیچے گارا اٹھانے والا بگاڑی بھی بنا۔ اساتذہ سے میری ادباً یہ التماس ہے کہ جب ہم بچوں پر اتنی محنتیں کرتے ہیں، انہیں اتنا قابل بناتے ہیں، ہم انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کے بھی سامنے نہ ڈٹے، وہ دنیا میں کسی کے بھی سامنے نہ جھکے، تو ہم آگے چل کر جب وہ مدرسے میں سے چلے جائے تو ہم ان سے پوچھے کہ وہ کیا پڑھا رہے، کیا کر رہے، یا اگر وہ پڑھا نہیں رہے تو ان سے اس کی وجوہات پوچھے، یا وہ آپ ہی کے بچے ہیں، ہم بوڑھے بھی ہو گئے تو آپ ہی کے بچے ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ آپ ہمارے والدین ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، ہمارا کان پکڑیے، دو تماچے لگائیے، اور کوئی بھی فارغ بچہ اگر اپنے راستے سے ہٹتا ہے تو اسے بتلائیے، اسے سمجھائیے، اگر وہ نہیں سمجھتا ہے اسے اور ماریے۔ آپ کو حق ہے مارنے کا، آپ نے 4 بجے اٹھ کر ہمیں حافظ قرآن بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم خود سے اٹھ کر بن گئے، آپ نے نہ صرف ہمیں پڑھایا بلکہ ہماری ضروریات زندگی کا مکمل خیال رکھا، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ بعد میں بھی ہماری سرپرستی ہو، کیونکہ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں میں جانتا ہوں کبھی اخراجات کی کمی آئی تو گھر گھر ایک روٹی کا اناج جمع کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے مدرسے پہ ایسے بھی حالات آئے ہیں، ایک نانا جان تھے، وہ نانا جان نکلا کرتے تھے، نانا جان جایا کرتے تھے، 1 روٹی کا آٹا، ہر مکان سے 1 روٹی کا آٹا، آگے چل کے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، پھر اس کے ٹپے کیے گئے، ایک دن گاؤں میں ہوں گا، ایک دن یہاں ہوں گا، ایک دن یہاں ہوں گا۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں، خود کا بھی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اساتذہ کی قدردانی کرنے والی بنا۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اساتذہ سے رہبری بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی اتنی ہی صحیح بات ہے کہ ہم کو بھی اساتذہ تک پہنچنا چاہیے، اور اپنے حالات زندگی ہم کو انہیں بتانا چاہیے کہ میں بھی اس حالات میں زندگی جی رہا ہوں، اور کہنے میں سننے میں جو بھی غلطی، کہنے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی، یا کچھ رفقا کے تعلق سے یا اساتذہ کے شایان شان کچھ الفاظ میں نہیں کہہ سکا، اس کے لیے میں اساتذہ سے معذرت خواہ ہوں۔ اور ایک شعر کہہ کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک پتھر کی بھی قسمت سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی قسمت سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ واکتفی بہذا القدر۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین، شکراً جزیلا۔ محترم سامعین، حلقہ بگوش ہو جائیے، دل و دماغ کو چاق و چوبند کیجیے، آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، کہیں وہ چھلک نہ جائے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حافظ احمد صاحب مفتاحی کو لوگاوی اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے تعارف و تاثرات پیش کریں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ حافظ احمد صاحب مفتاحی، لوگاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام اساتذہ اکرام اور رفقائے قدیم و جدید مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم، جس وقت ہم مدرسے میں آئے تھے اس وقت ہم بہت چھوٹے سے طلبہ تھے، عمر بھی چھوٹی تھی، لیکن مدرسے کے اساتذہ کرام کی محنتیں تھیں جنہوں نے ہم پر پوری محنت کی۔ استاذ اپنے ہر ایک شاگرد پر اس طرح محنت کرتا ہے جس طریقے سے سونار دھات پر محنت کرتا۔ استاذوں کی جو محنتیں ہوتی ہیں کہ انسانیت کا سبق انسان کو دیا جاتا ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اس کو ادب سکھلایا جاتا ہے، اس کو ساری تعلیمات دی جاتی ہیں، اور الحمدللہ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے ہم نے یہ ساری تعلیمات حاصل کی۔ یہی وہ مدرسہ ہے جس کی گود میں ہم کھیلے ہیں، جہاں پلے ہیں، بڑے ہیں۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے جانے کے بعد بھی جس کی یادوں نے ہمیں بیزار کیا ہے، بہت زیادہ ستایا ہے۔ اور سچ کہوں تو آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی تھے اس وقت میں، کہ آپ کی جدائی نے بھی بیزار کیا ہے۔ ہمہ وقت جب بھی کوئی ساتھی سے ملاقات ہو جاتی فوراً اس کا رابطہ نمبر لے کر اس سے حال احوال دریافت کر کے ملاقات کر کے اس بات کی کوشش کی جاتی کہ ہمیشہ اس کے کانٹیکٹ میں رہیں، ہمیشہ اس سے رابطے میں رہیں، اور اس سے کال کے ذریعے سے اس کے حالات پتہ کیے جائیں۔ ہمیشہ ایک ساتھی کا نمبر جمع کر کے بھئی کون ساتھی کہاں پر ہے، کس طریقے پہ ہے، کس حالات میں ہے، پتہ کر کے تو ایک گروپ بنایا گیا جس کے اندر یہ تمام تر لوگ جو پرانے ہیں ان کو ایڈ کیا گیا، شامل کیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے سے کانٹیکٹ میں رہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جڑے رہیں۔ جس وقت ہم مدرسے سے گئے اس وقت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی نہیں تھی کہ بڑا موبائل ہر ایک کے پاس ہو، رابطہ بھی بمشکل ہوتا تھا۔ لیکن جیسا جیسا وقت گزرتے گیا، یہاں سے جانے کے بعد ایک مقام ایسا ہے مولانی باڑگاؤں بول کے، جہاں پر امامت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اب چونکہ اس وقت میں جو عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے، انسان بڑا جلالی ہوتا ہے۔ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 2 سال یا 3 سال میں وہاں پر رہا۔ اس کے بعد مسجد کے کمیٹی کے کچھ لوگوں سے انبن ہوئی، مسجد کا کام بھی جاری تھا، اور 2 دن ہو گئے کہ میں نے امامت ترک کر دی، چھوڑ دی اور اپنے گھر پر آ گیا۔ اس وقت میں
اب کل کویت سے بننے والی مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں نعیم بھائی یولا بول کے، ان کے ساتھ ہمارے ناظم اعلیٰ کا اس طرف دورہ ہوا اور یہ بات کہی کمیٹی کے لوگوں سے کہ آپ کے امام صاحب کا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ 15 سال ہو گئے ایک ہی جگہ پہ حضرت، کیا بات، گاؤں والے تم کو چھوڑتے نہیں، وہ تم کو چھوڑتے نہیں اور تم ان کو چھوڑتے نہیں، ان کے بغیر تمہارا دل لگتا نہیں. یہ بات آج اس بات کی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں. جب ناظم صاحب نے مجھے وہاں پر بلایا اور میں جب وہاں پر پہنچا، میں نے تو پکی نیت کر لی تھی کہ اب میں یہاں پر امامت نہیں کروں گا. اور جب میں وہاں پر پہنچا تو ہمارے ناظم اعلیٰ نے مجھ سے ساری تفصیل دریافت کی کہ بھئی کیا بات ہوئی، آپ یہاں سے چلے گئے، 2 دن ہو گئے، کیا وجہ ہے. ہم چونکہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ ساری باتیں اور بھی بتا سکیں. زمانے طالب علم سے ہی اگر عالم صاحب وہاں پر بیٹھے ہوتے تو ادھر سے راستہ کاٹ کر نکل جاتے. اب تو سامنے تو نظریں جھکا کر کھڑا ہوا. ساری بات سننے کے بعد عالم صاحب نے یہ بات کہی کہ اب تو میرا حکم یہ ہے کہ آپ یہیں پر امامت کرو. آپ تو چلے گئے لیکن آپ کو میرا یہ حکم ہے کہ آپ یہیں پر امامت کرو. اور اس راز کو آج میں فاش کر رہا ہوں کہ تقریباً 14 سال ہو گئے ایک ہی جگہ پر امامت کر رہا ہوں. 14 سال سے ہمارے اساتذہ کرام کی جو محنتیں ہم پر لگی ہیں، جو محنتیں انہوں نے ہم پر کی ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. بہت ساری چیزیں، بہت سی محنتیں انہوں نے ہم پر کی ہیں اور بہت سی چیزوں انہوں نے ہم کو سکھائی، بتلائی. زندگی گزارنے کے بہت سے سلیقے یہاں سے سیکھے، بہت سے طریقے یہاں سے سیکھے اور ہم نے تربیت بھی یہی سے پائی. یہاں اس وقت میں جو باغات ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے باغات، یہاں پر ہم کھیلے کودے. جمعرات کی راتوں میں اس ناریل کے درخت پر کے ناریل بھی توڑے. بہت سی چیزیں ہیں، چونکہ تاثرات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، تاثرات ہی تو بتا. بہت ساری چیزیں ہیں پرانی جس کو ہم بھلا نہیں سکتے. تو بڑی کوششیں تھی کہ کس طریقے سے ہماری ملاقاتیں ہو جائے. اس کے لیے بڑی محنتیں کرتا رہا پھرتا رہا. جو ساتھی ملا اس سے اس کا رابطہ نمبر لیا، گروپ میں جوڑا، اس کے ساتھ رابطے میں رہا. تقریباً 2 سال سے یہ بات کے عزائم تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم تمام پرانے جو ہے تو مدرسے میں ایک جگہ پر جمع ہوں. گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایسے حالات بھی بننے میں تھے کہ ہم تمام مدرسے میں جمع، مشورہ بھی ہوا تھا الحمدللہ. لیکن ہمارا ملنا ملانا جو ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. اللہ جب چاہتے ملاتے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی بات ہے. مشورہ بھی ہوا، بڑی خوشی کا موقع تھا. اس وقت بھی بہت سے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، ملنا ملانا ہوا، بات چیت ہوئی. ہر ایک سے اس کے احوالات دریافت کیے گئے. اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد ایک بے چینی تھی کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے وہ دن جو ملاقات کا مقرر ہے کب آ جائے اور کب ہم جمع ہو جائے. ایک بے چینی تھی بس. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا ہی بے چین ہوں، لیکن میرے علاوہ اور بھی بہت سارے احباب ایسے تھے جو بار بار فون کر کے پوچھتے کہ وہ مدرسے کے اساتذہ کرام نے کیا بات کہی، کیا فیصلہ ہوا ہمارے ملاقات کے تعلق سے، کیا مشورہ ہوا.
بہت سے احباب ایسے تھے جنہوں نے یہ باتیں پوچھی اور میں ان کو جواب دیتا گیا بس اب ہماری ملاقات عنقریب ہے، ہماری ملاقات عنقریب ہے، ہم ملنے والے ہیں، یہ باتیں میں ان سے کہتا۔ جب وہ وقت آیا کہ ہماری ملاقات تھی، کسی وجہ سے اس وقت ہماری ملاقات نہ ہو سکی، پھر اس کے بعد جو ہمارے اساتذہ اکرام کا اور جو ہمارے پرانے فارغین ہیں ان کا مشورہ ہوا اور ان کے مشورے سے آج کا دن طے ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے اور مبارک دن ہے کہ اساتذہ اکرام سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی، اس مدرسے میں ہمارا پھر سے آنا ہو رہا ہے، یہ مدرسے میں آ کر ہماری پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ کیا آدمی آتا ہے دیکھتے دیکھتے وہ ناریل کا جھاڑتی کی یاد، وہ مطبخ یاد ہے، وہ باری کا دن یاد ہے، بعض احباب تو کہتے کڑی چاول یاد ہے۔ پیچھے جب میں نے یہ بات کی لکھ کر جب اعلان کیا تو اس میں دالچے کا ذکر کیا تھا، جو ہمارے فہیم بھائی کو بڑا پسند آیا کہ احمد کو ابھی تک دالچا یاد ہے مجھے مدرسے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایک نظر کے سامنے ہوتی ہیں، یہ اساتذہ کرام کی محنتیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے اساتذہ کرام ہم پر محنتیں کرتے ہیں کہ جس وقت ہم طالب علم ہوتے ہیں، طالب علم کے زمانے میں جی رہے ہیں، ہم نے وہ زندگی جی ہے، وہ زندگی ہم نے جی ہے طالب علم، اور ایسے اساتذہ کرام ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ہمیں تراش کر ہیرا بنایا، تراش کر ہیرا بنایا۔ کس طریقے سے ہماری نگرانی کیا کرتے تھے، ہمارا کیسا خیال رکھا کرتے تھے، کس طریقے سے ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہمارے لیے مہیا کرا دی جاتی، تمام تر آسانیاں ہمارے لیے پیدا کرنے والے ہمارے اساتذہ کرام۔ تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے گا، چونکہ وقت کم ملا اس لیے جو بھی باتیں کہیں اس میں کچھ کمی کوتاہی لفظش ہوئی ہے تو ایک طالب علم کی غلطی سمجھ کر اساتذہ کا ان سے گزارش کروں گا کہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ احمد صاحب مفتاحی، جو تأثرات کی شکل میں اپنے تجربات اور مدرسے کے ان پر احسانات اور تعلیمی زندگی میں اساتذہ پر ان کی شفقتیں اور توجہات و عنایات کا بہت ہی مناسب انداز میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تھوڑے سے جذباتی بھی حافظ احمد صاحب ہوئے، اور جذباتی آدمی کیوں نہ ہو کہ جس جگہ اس نے اپنے تاریخی اور اپنے یادگار بچپن کی زندگی کے لمحات گزارے، بلکہ ہوتا تو یہ ہے اگر ہم بہت دنوں کے بعد اس مسجد میں اچانک آ جائیں تو تھوڑی دیر یہ مسجد ایسا لگتا ہے کہ ہمیں گلے مل کر کے اپنا بچپن یاد دلا رہی ہیں۔ اور جب سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ناظم جامعہ مدرسہ عالیہ مفتاح العلوم مولود مولانا سرور صاحب ملی اس مسجد کو دوبارہ اچھے انداز میں تعمیر کروانا چاہ رہے ہیں، تب سے دل خوش بھی ہے اور غمی کی کیفیت بھی لاحق ہے۔ خوش اس بات سے ہے کہ مدرسہ تعمیراتی ترقی کے اعتبار سے ایک نئے انداز میں اپنی تاریخ رقم کر رہا ہے، اور غم اس بات کا ہے کہ جس مسجد میں آنے کے بعد ایک ہی سیکنڈ میں ہمیں اپنی زندگی اور بچپن کا پورا ماضی یاد آ جاتا تھا، اب اس کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ چونکہ مسجد کا تذکرہ نکلا ہے اس لیے عرض کر دوں کہ جب بھی مسجد کے اعتبار سے تقاضا ہو اور مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے آئے، جتنے فارغین یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنی بھی بات کہتا ہوں، ہم تمام اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی امامت اور اپنے متعلقین اور اپنے منسوب اہل خیر حضرات سے ضرور اس میں تعاون کریں۔ اللہ ہم تمام کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اب اگلے تأثر کے لیے میں جس ہمارے رفیق گرامی کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یہاں مدرسے میں پڑھ کر حافظ بن کر پھر انہوں نے عالمیت بھی مکمل کی اور پھر اللہ نے انہیں توفیق دی تو وہ مفتی بھی بنے۔ میری مراد بڑکن سے تعلق رکھنے والے ہمارے مفتی مجاہد صاحب ہیں،
لیکن مفتی مجاہد صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے اس مدرسے عربیہ مفتاح العلوم معلوج میں پڑھنے والے ایسے ہمارے ساتھی جو اب ہمارے درمیان کیا بلکہ اس دنیا میں بھی تشریف نہیں رکھتے، میری مراد ان دوستوں سے ہیں جو ہمارے کھانے پینے کے ساتھی تھے، شب و روز کے ہمارے ہمنشیں تھے اور اس مدرسے میں ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں زندگی مختصر دی تھی اور چلے جا رہے ہیں کشا کشا۔ کوئی قید پیر و جوان نہیں کہ مصداق بن گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ ان کا تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں، جس کی اجازت میں نے حضرت ناظم صاحب سے بھی بہت پہلے لے لی تھی۔ ایک طالب علم تھے اور ہمارے دوست بھی تھے اور ہمارے پرانے ساتھی مولانا احمد صاحب، حافظ احمد صاحب کے تمام کے آگے پیچھے والے سب ساتھی انہیں جانتے ہیں۔ حافظ عابد صاحب، حافظ عابد چشتیہ کالونی سے ان کا تعلق تھا اور بڑے ہسمکھ مزاج طالب علم تھے۔ جب کسی سے 5-10 منٹ گفتگو کرتے، چاہے کیسی ہی رنج و علم کی کیفیت میں مبتلا ہو، ضرور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے۔ ایسے اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی تھی۔ لیکن زندگی بڑی قیمتی دولت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو لمبی عمر عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی مختصر کی اور جامعہ یہاں سے حافظ بننے کے بعد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے سفر کیا اور وہاں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمایا اور ہمیں اللہ نے جو زندگی ہے اللہ میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے ایک اور بات جو مجھے حافظ حسین صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو طالب علم تھے حافظ عابد صاحب مرحوم، جب ان کی نعش اور ان کا جنازہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ سے اورنگ آباد لایا گیا جامع مسجد کے اندر، اس وقت میں وہاں زیر تعلیم بھی تھا، تو تقریباً 6 ماہ بعد 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کھولی گئی۔ ماہرین کہتے ہیں 20 یا 22 دن کے بعد ہی قبر سڑنا اور لاش سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتی ہے اور 2 یا 3 مہینے کے بعد ہڈیوں تک بات آ پہنچتی ہیں۔ لیکن اخبار نے اس بات کو نوٹ کیا، اورنگ آباد کے مشہور، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سرخی پڑھی ہے جس میں حافظ عابد صاحب کی نعش کھولنے کا تذکرہ تھا۔ اس اخبار کی سرخی یہ تھی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس مدرسے میں جس درد و سوز کے ساتھ اساتذہ نے اس طالب علم پر محنت کی اور اس نے بھی جس محنت اور جافشانی کے ساتھ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا، اسی کا معجزہ تھا، اسی کی اثر و تاثیر تھی کہ 6 ماہ بعد بھی نعش اور ہڈیاں تو دور کی بات، کفن بھی صحیح سلامت تھا، جس کی تصویر اخبار میں آئی تھی۔ اور ایسے ہی جو دوسرے طالب علم ہیں جن کی ہم یاد دلانا چاہتے ہیں وہ محمد زبیر مرحوم ہیں، اور اسی مدرسے کے دوران طالب علمی میں وہ اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ جتنے طلبہ حافظ زبیر صاحب کو جانتے ہیں، میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، وہ بھی ایسے ہی ہسمکھ مزاج تھے اور اتنے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش طبعی سے نوازا تھا کہ وہ بھی اگر کسی کو کتنے ہی غم اور رنج میں کوئی ہو، ان کے پاس 2 منٹ اگر ان سے بات کر لیتا یا کہیں ان کی بات چالو رہتی، وہاں سے گزر بھی ہو جاتا تو ضرور ہنستا مسکراتا گزرتا۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی اس خوش مزاجی کو اختیار کرنا ہمارے لیے اس ضروری ہے۔ اللہ محمد زبیر صاحب کو کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، اور جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں جتنے بھی، ان سے درخواست ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے پرانے فارغین ہیں، ہم بھی ایسے ہی فارغ ہو گئے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی طالب علم دینیات دوم میں ہے، اس کی بھی موت آ سکتی ہے بھائی، کوئی درجہ حفظ میں ہے، وہ بھی اپنے رب سے جا کے مل سکتا ہے، کوئی فارغ ہو چکا ہے وہ بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، اس کی بھی موت آ سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں ہر وقت اپنے موت کو یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ تیسرے جو طالب علم تھے وہ گرچہ یہاں پوری طرح انہوں نے یہاں تعلیم مکمل نہیں کی، چند سال پڑھ کر یہاں گئے بعد میں، اور ان کا انتقال بھی بعد ہی میں ہوا۔ محمد طالب کستورباڑی سے تعلق رکھتے تھے، محمد طالب، ان کی بھی کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اللہ انہوں نے جتنے بھی دن اس مدرسے میں گزارے ہیں اس کی برکت سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور کروٹ چین سکون نصیب فرمائے۔ لیجئے تاثرات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں مفتی مجاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں
تشریف لائے مفتی مجاہد صاحب بڑکن اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں اور وقت کا خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز علماء کرام اور میرے مشفق و مربی دوست و احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کرام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ محترم میرے دوستو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اور میرے استاد کرام کے سامنے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ میں ایک ادنا سا ایک طالب علم ہوں۔ جب میں یہاں پر آیا تھا مدرسہ عربیہ مفتاح علوم والوج میں، تو 2005 کے اندر میرا داخلہ ہوا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا اور اس مدرسے سے مجھے 6 سالوں کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے۔ اساتذہ کرام کی محبت و شفقت اور اساتذہ کرام کا پیار و محبت اور اساتذہ کرام نے جو علم دین سکھایا ہے، میں اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ اساتذہ کرام نے مجھ ناچیز پر محنت کی۔ میں ایک چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا ایک بچہ ہوں کہ ایک بڑکن ایک دیہات ہے، پیٹرن سینٹر میں آتا ہے، میں وہاں سے جو ہے تو تعلق رکھتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا دیہات ہے، لیکن جب میں یہاں پر آیا تھا تو ایک چھوٹا سا کہ انسان جب پہلے مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہاں پر سیکھنے کے بعد ہی اس کو آگے کچھ سیکھنے کی اور کچھ کرنے کی جو ہے تو ایک چاہت اس کے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر اگر تعلیم حاصل نہیں کیا، یہاں پر اگر کچھ نہیں سیکھا تو آگے کے مراحل کے اندر وہ تعلیمات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان چند سالوں کے اندر بہت ساری چیزوں کو سیکھا اور اساتذہ کرام نے مجھ پر جو ہے تو محنت کی، شفقت کی اور مجھے ایک قابل انسان بنایا۔ اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں نے مدرسہ مہد ملت مالیگاؤں کے اندر 8 سال جو ہے تو تعلیم مکمل کی، 7 سال عالمیت کا کورس مکمل کیا اور وہیں پر جو ہے تو 1 سال جو ہے تو افتاء جو ہے تو میں نے وہیں پر مکمل کیا۔ تو میرے بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ بھی ملا اس مدرسے کے خیر و برکت سے ہی مجھے ملا ہے، اور ابھی جو ہے تو الحمدللہ 6 سالوں سے میں ایک ہی مسجد کے اندر جو ہے تو امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا سائیڈ بزنس بھی ہے اور جو ہے تو صبح شام کے جو مکاتب بھی ہے، اور مکاتب کے اندر تقریباً 100 جو ہے تو بچے جو ہے تو زیر تعلیم ہے۔ تو میں اساتذہ کرام کا خیر مقدم کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ان کے لیے دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ بہت ہی مختصر اور مناسب انداز میں مفتی صاحب نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ اس سے پہلے انتقال فرما جانے والے طلبہ کی جو فہرست تھی اس میں ایک نام ہے جو چھوٹ گیا تھا، اور بہت پرانی بات ہے کہ محمد عبد المتین ایک طالب علم ہوا کرتے تھے، اسی مدرسے کے دینیات کے طالب علم تھے، چھوٹا بچہ تھا، ان کا بھی انتقال یہاں حوض میں گرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ ان کی شہادت کی وجہ سے ان کے والدین کے لیے جنت کا داخلہ متعین فرمائے۔
حضرات، تأثرات کا سلسلہ ختم ہونے میں بس ایک نام باقی ہے، اور وہ نام ہے حافظ محمد مصطفیٰ صاحب، امیر صاحب کے فرزند۔ میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے، حافظ صاحب کے تاثرات کے بعد اگر کوئی ساتھی تاثر پیش کرنا چاہتا ہوں تو فوراً اپنا نام یہاں ارسال فرمائیں۔ باہر جو پھیلے ہوئے نسل جو آئے ہوئے ان کو اندر بلا لو، ذرا ایک آخری ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم بچا ہوا۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں صحن کے دائیں یا بائیں حصے میں، اساتذہ و طلباء، ان کی کمی اندر بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ان کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا، لہٰذا اندر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ صدق اللہ العظیم۔ شہ نشین پہ تشریف فرما استاد محترم، میرے پاس آپ کے لیے اتنے الفاظ تو نہیں ہے، میری اردو اتنی کمزور ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے بہت اچھا تعارف کرایا، میں بیٹھا سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا تعارف ہوا ہے استادوں کا، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں فلاح پائیں گے دوست، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے۔ تو میں بیٹھا تاثرات سن رہا تھا، سب ساتھی ماشاءاللہ بہت اچھا تعارف کرا رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کچھ بیان کروں۔ تو میں جو شروع کروں گا دوستو کہ یہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی 11 بجے مدرسہ چھوٹا ہے اور میں گھر پہ جا رہا ہوں، اور آج اتوار کا دن ہے اور مجھے شکتیمان دیکھنا ہے، کیونکہ میں نے شکتیمان مس نہیں کیا میری لائف میں، چاہے جتنا بھی مار کھانا پڑے۔ کیونکہ تاثرات ہے یہ، اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ مدرسے کا گیٹ نہیں تھا، میرا اپنا جو گیٹ تھا وہ ادھر تھا، ادھر سے اگر کوئی ہوتا میں ادھر سے چلا جاتا۔ یہ جو دیواریں ٹوٹی ہیں میری وجہ سے ٹوٹی، میں اس کا قصوروار اپنے آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ اب میں مستری بن گیا ہوں تو میں بنا کے بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب عالم صاحب نے وہ دیوار اونچی کر دیے ہیں، اب اس پہ سے بچوں کا اب چھوٹے ہیں، اب جانا مشکل ہے، ورنہ ٹانگ وانگ ٹوٹ جائیں گے، اب مت جانا ورنہ تم جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ وہ ٹانگیں مضبوط تھی، وہ دال چاول تھے لیکن ٹانگیں مضبوط تھی، تو کودنا آسان تھا۔ اور مجھے بہت سے خیالات ذہن میں بیٹھا سوچ رہا تھا، تو 15 سال پیچھے میں اپنے جذبات اور خیالات کو پیچھے لے جانے لگا، اور میں اس میں سمندروں میں غوطے لگ رہے تھے، اور میرے جذبات میں وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ حافظ موسیٰ صاحب یہ یہاں کرسی ڈال کے بیٹھتے تھے، اور کوئی بچہ اگر وہاں بازار میں جاتا ہوا دکھ جاتا بنا اجازت تو حافظ موسیٰ صاحب ایک دم چیل کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیتے، اور مدرسے میں آنے کے بعد ایسا بکا مارتے کہ وہ ہڈی بہت دیر تک دکھتی ہے۔ اور مجھے قاری معاذ صاحب ابھی بیٹھے تھے یہاں پہ، چلے گئے، اچھا ادھر ہے، اچھا قاری معاذ صاحب کا مجھے ہا نکالنا بھی یاد ہے اور عین نکالنا بھی یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں اس کو، اور کسی سے نہیں نکلتا تھا تو وہ مارتے بھی تھے۔ اور حافظ نسیم صاحب کا مجھے وہ بھی یاد ہے کہ وہ ایک طرف دیکھتے تھے
اور قرآن سنتے تھے. ان کو قرآن بہت اچھا یاد ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے. تو وہ ایسی زور سے چاپٹ مارتے تھے, اگر غلطی آ جاتی تو وہ بھی میں نہیں بھولا. اور ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ میں نے ایک بار غلطی نہیں کی تھی, لیکن ہمارے استاد محترم حافظ فرید صاحب نے مجھے مار دیا تھا, میں اس کو نہیں بھولا ہوں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مدرسے کی لائٹ چلی جاتی تھی تو حمید بھائی کو پہلے فون جاتا تھا کہ حمید بھائی مدرسے کی لائٹ چلی گئی ہے, آپ آ جاؤ. تو حمید بھائی اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدرسے میں آتے تھے. تو یہ ہے بھائی کچھ تاثرات اور یہ کچھ پرانی یادیں تھیں. میرا دل چاہا کہ میں کچھ بیان کروں, حالانکہ میرا اس میں نام نہیں تھا. کہ میں نے حافظ صابر صاحب وہاں بیٹھے تھے, میں نے ان کو کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں یار ملے نہ ملے, پھر احباب جمع ہے میر حال دل کہہ دے, پھر دل دوستہ رہے نہ رہے. تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دوستو, یہ قرآن جو ہے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. جگہ جگہ میرے رب کی اس میں تعریف ہے. الرحمن علم القرآن, یہ میرے رب کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ آسمان کو جس نے اٹھایا, زمین کو جس نے بچھایا, رحمان جس کی صفت ہے, اللہ جس کا نام ہے. خفیہ چھپ کر جس طرح سے چلو میرا رب دیکھ رہا ہے, اور وہ بھی یہ بھی دیکھ رہا ہے. اور میرے رب کا قانون ہے کہ وہ شدادوں کو جنت دیتا چلا آیا ہے اور قارونوں کو خزانے دیتا چلا آیا ہے. لیکن دوستو بزرگوں, ہمارے پاس جو یہ خزانہ ہے, یہ وہ اعزاز ہے جو قیامت کے دن میرا اللہ ہمیں پکارے گا. این العلماء, کدھر ہے وہ میری امت کے علماء, کدھر ہے؟ انہیں اعزازوں سے نوازا جائے گا. لگانے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ, یہ سب کچھ اپنا یہی چھوڑ کے جائیں گے اور ہم اپنا سب کچھ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. دوستو بس مجھے یہی کہنا تھا, وقت کم ہے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ کے تاثرات نے بہت کچھ یاد دلا دیا, اور جو آپ نے دیوار کا تذکرہ کیا وہ دیوار ٹوٹی تھی اور پھر بنی یا نہیں بنی, لیکن مسجد کی تعمیر میں آپ سے ضرور تقاضا اور آپ کی خدمت حاصل کی جائے گی ضرور انشاءاللہ. اب ہم نے چونکہ اعلان کیا گیا تھا جس کو اپنے تاثر پیش کرتا ہوں, اپنے نام یہاں پہ اظہار کرے, اور اسی لیے اپنے ناظم صاحب نے تو فرمایا تھا کہ طلبہ کو وقت کی محنت نہ لگائی جائے, لیکن چونکہ ہمیں یہ بھی اس کا احساس تھا کہ بعد میں وہ سارے طلبہ کے ذہن میں آتا ہے, ہمیں بھی کچھ کہنا ہے, اس لیے شروع سے وقت کو بچا کر رکھا گیا تھا. اب میں ہمارے سینئر فارغ اور یہاں سے اپنا تعلیمی سلسلہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اپنی تعلیمی پیاس بجھانے کے لیے جانے والے تمام ہی فارغ اور ابنائے تعلیم کے درمیان اپنے حسن سیرت, اعلیٰ اخلاق اور عمدگی انتظام کی وجہ سے مشہور مولانا نذیر صاحب ندوی والوز سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. اور مولانا کے بعد حافظ سفیان صاحب اپنے تاثرات پیش کریں. والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ, مشرق اساتذہ کرام اور میرے عزیز رفقا, یہ جو نشست ہے تعارفی اور تاثراتی نشست ہے,
اس لیے سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں شیخ نذیر محمد بن اسماعیل اسی وادی کا رہنے والا ہوں، اور میں نے اس مدرسے کی چار دیواری میں 6 سال گزارے، 3 سال دینیات کے گزرے اور 3 سال حفظ کے، اور میں نے اپنی تعلیم کا جو سلسلہ جو شروع کیا وہ دینیات اول مکتب سے کیا، اور دینیات میں سب سے پہلے میرے استاد سے حافظ موسیٰ صاحب، جس نے مجھے سب سے پہلے تو ان کی اپنے علم کے ذریعے اور اپنی صلاحیت کے ذریعے مجھے اپنے آپ سے پہچان کروایا، کیونکہ جو سب سے پہلا جو استاد ہوتا ہے وہی آخری استاد ہوتا ہے، جس نے الف سے یا تک سکھایا، یہی اصل استاد۔ تو میں حافظ موسیٰ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تک پہنچنے کے میرے لیے ذریعہ بنے۔ اول مکتب میں 19 سے سیکھا، نورانی قاعدہ، احکام القواعد، اور پھر سال دوم قاری معاذ صاحب، ان سے میں نے پڑھا، اور خاص طور سے حافظ قاری معاذ صاحب سے میں نے جو سیکھا وہ تجوید، جو میں یہ کہتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنا خیال ظاہر کرتا ہوں کہ تجوید اس مدرسے میں جو شروع ہوئی وہ قاری معاذ کے محنت اور جدوجہد سے ہوئی، کیونکہ جو اپنا یہ ادارہ ہے یہ پہلے ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، مسجد عباسیہ میں چلا کرتا تھا، وہاں ہمارا پہلا سال گزرا اور وہاں چند طلباء تھے، لیکن بہت بڑی تھی۔ آج الحمدللہ وہی چھوٹے سے طلباء اور کم تعداد والے آج پورے اپنے علاقے میں محنتیں کر رہے، اور یہ جو ادارہ ہے انہیں کی آمد و رفت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر میں نے سوم کلاس جو پڑھا وہ عالم صاحب اپنے حضرت ناظم صاحب سے پڑھا، جو ناظر قرآن کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کس انداز سے پڑھنا چاہیے، وہ ہم نے عالم صاحب سے سیکھا۔ اور پھر سارے صوبوں میں اردو خاص طور سے عالم صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ اردو پر اس وقت بہت توجہ دیتے ہیں کہ سارے ہمارے دینی جو معلومات ہیں اور اصول ہے وہ سارے اردو میں ہیں، اس سے خاص طور سے وہ اردو سیکھنے پر اور پڑھنے پر بڑی توجہ دیتے تھے۔ اور ہم نے اس سارے صور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ ایک ادارے کا نظم کس طرح سنبھالنا چاہیے، اپنی زندگی کو کس طرح سنوارنا چاہیے، اور اپنا ماضی اور مستقبل اور حال کو کس طرح گزارنا چاہیے، وہ ہم نے اس سارے صور میں عالم صاحب سے دیکھا۔ اور الحمدللہ آج پوری زندگی میں اب تک جو زندگی گزری ہے اس میں ہم نے ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ناظم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ اور ساری صوب کے بعد پھر شعبہ حفظ کا عرصہ، شعبہ حفظ کی زندگی شروع ہوئی، اور شعبہ حفظ میں ہمارے استاد حافظ فرید صاحب، جن کی محنت کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے تدریس کے زمانے میں ہم طلباء جو اس وقت حفظ میں تھے اور پرانے طلباء تھے، ان پر حفظ کی محنت کی، اور جب بھی میں رمضان کا پہلی تراویح ہوتی ہے اور میں تراویح کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے حافظ فرید صاحب یاد آتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے ہمیں ایسی محنت کرائی کہ ہم اس مصلی پر کھڑے ہو تک برسوں تک اللہ کا کلام پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے۔ 2 سال میں نے حفظ کی، 2 سال حفظ میں 2 سال کا جو دور گزرا ہے وہ حافظ فرید صاحب کے بعد گزرا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی سبب جیسے حافظ صاحب کا یہاں سے جانا ہوا اپنی مصروفیات یا کسی سبب کی وجہ سے، اس کے بعد حفظ کے ہمارے اور ایک استاد تھے حافظ شوکت صاحب کھادگاؤں، جو ہمارے ساتھی بھی تھے اور ہمارے استاد بھی ہیں، اور انہیں کے بعد الحمدللہ میرا حفظ مکمل ہوا۔ یہاں سے فراغت کے بعد اساتذہ کی رائے سے اور ہم جو ساتھی تھے طاہر زندون اور حافظ فہیم ٹاکلی، اساتذہ کے مشورے سے ہمارا داخلہ ہوا دور کے لیے جامعہ اسلامیہ کا اشاعت العلوم عقل گوا میں۔ وہاں ہم نے 2 سال 1 سال دور کیا،
اور دور کرنے کے بعد پھر تراویح پڑھائی الحمدللہ. اس کے بعد عالمیت کی تعلیم کے لیے اپنے ہی اساتذہ کے مشورے سے کاشف علوم کا انتخاب ہوا, وہاں عالمیت کی تعلیم حاصل کی, اور پھر وہاں سے عالمیت حاصل کرنے کے بعد پھر 2 سال ندوہ جانا ہوا. ندوے میں بھی 2 سال رہے. تخصص فی تفسیر میں داخلہ ہوا, وہاں 2 سال رہے. وہاں بڑے بڑے علماء سے ملاقاتی ہوئی, ان سے علم حاصل کرنے کا وقت اور موقع ملا. اور وہاں سے پھر فارغ ہونے کے بعد یہی والوج میں نورانی مسجد میں امامت کر رہا ہوں. الحمدللہ 8 سال ہو چکے ہیں. تو یہ سب جو ہمارا تعلیمی جو سال گزرا ہے اور اب تک جو سال گزرا ہے, جو زمانہ عرصہ گزرا ہے, اور بہترین زمانہ گزرا ہے, اوروں کے اعتبار سے بہترین زمانہ گزرا ہے, اور یہ سب ہماری اساتذہ کی محنت اور برکت ہے. اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کی محنت میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور اس ادارے سے ہم ہر وقت تعلق ہم اپنا بنائے رکھیں. یہ پروگرام جو ہم نے اس پورے صبح سے لے کر شام تک جو مقرر طے کیا تھا, اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم فارغ ہو گئے تو اب ہمارا مدرسے سے, ہمارے اساتذہ سے تعلق کٹ گیا, ختم ہو گیا. ایسا نہیں, بلکہ ہم زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے اساتذہ سے ہم متعلق رہے, ان سے ملتے جلتے رہے. اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے باتیں ہوتی ہے جو جہاں ہمیں کوئی سہارا نہیں ہوتا تو یہ ہمارے سہارے ہیں. جب بھی وقت کوئی مصیبت کا وقت ہو یا کوئی پریشانی کا وقت ہو, ہم اپنے اساتذہ سے ملے, ان سے ملاقات کریں, اور اس مادری علم سے ہم اپنا تعلق ہر وقت بنائے رکھیں. اس مادری علم میں ہم آتے جاتے رہیں تاکہ ہمیں اور بھی فیض حاصل ہوتا رہے. اس کے لیے میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا اور اپنے اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ ہمارا وہ جو وقت ہے جو ہم لے کر آتے ہیں, یہ ہمارا قیمتی بنائے, اور ہم اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا نذیر صاحب نذیر. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی توجہ دلائی گئی باتوں پر انشاءاللہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور تعلق کے بعد بھی جیسا کہ فراغت ہمارے راضی کی ہے مادر علم سے تعلق قائم کریں. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے کبار اساتذہ کرام سے ذمہ داران مدرسہ سے درخواست کروں کہ آپ ہر سال انشاءاللہ ہمیں اس طرح کے پروگرام کے لیے دعوت دیں. ہم انشاءاللہ ضرور شرکت کے لیے تیار ہیں, اور اگر ہم نہ آئے تو آپ نے ڈکلیئر کر دینا کہ ہم مدرسے کے لیے بے وفا ہیں. اس مدرسے نے ہمیں, جیسا کہ حافظ احمد صاحب نے کہا, ناڑی باندھنے کا لفظ میں سوچا میں کہوں نہ کہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ کپڑوں دہرانے میں کوئی حرج نہیں. جس مدرسے نے ناڑی باندھنا سکھایا, جس مدرسے نے سلام کے آداب سکھائے, جس مدرسے نے اٹھ کر کے لوگوں سے ملاقات کرنے سکھائے. ہم سب جانتے ہیں عام طور پر ایسے مدرسوں میں غریب طبقے کے لوگ آتے ہیں جنہیں ان کی مائیں جو ہے دنیا میں ان کو لا کر کے چھوڑ دیتی ہیں, اور ان کے باپ ان کو صرف فرش پہ لا کر پٹک دیتے ہیں. لیکن فرش سے عرش پر لے جانا, اخلاق درست کروانا, ساری چیزیں سکھانا کسی مدرسے نے آیا ان کو سکھایا, تو کیا اس کا یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں بلائے تو ہم حاضر ہوں؟ اسی لیے ہم ضرور انشاءاللہ, اور صرف شرکت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کسی بھی خدمت کے اعتبار سے ضرور آپ کی دعوت بلکہ آپ کے حقوق پر لبیک کہیں گے. حضرات جیسا کہ وقت بھی اب دیکھیے وقت کی نرمی کی بنا پر پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ 2 تاثر پیش کرنے والے حضرات ہمارے باقی ہیں. ایک حافظ مشتاق صاحب بالا نگر, اور دوسرے آپ جیسا کہ جانتے ہیں حافظ سفیان صاحب. اور حافظ سفیان صاحب کا چونکہ جو تاثر ہوگا وہ بہت قیمتی ہوگا, اس لیے اس کو دوپہر میں رکھا جا رہا ہے تاکہ ایک نئی تازگی کے ساتھ, پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آپ اس کو حاصل کر سکیں. اور اب میں آخر میں شکریہ ادا
اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو اور کھانے کی طرف ہم چلیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے کہ کھانے کی کا اعلان ہو، میں جتنے بھی ہمارے مہمان جو شہر نشین پر آپ تشریف دیکھ رہے ہیں، تشریف فرما ہے، اور ادھر بھی اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، میں ان کے نام لے کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ طلبہ کا اور طالبین اور نوجوان گزرا کا وقت ان کے بجائے کچھ کم قیمتی ہے، لیکن یہ جو حضرات تشریف فرما ہے اپنے اپنے مصروفیات کے اعتبار سے بہت قیمتی حضرات ہے. کچھ حضرات ہمارے اساتذہ اور مہمان مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، حافظ نعیم صاحب مہار ٹاکری سے تشریف لائے ہیں، حافظ اعجاز صاحب کھاگراؤں، سابق استاذ قاری سید نواز صاحب حفظ اللہ، حافظ فرید صاحب مالیگاؤں، اسی طرح جو موجودہ اساتذہ ہیں قاری جاوید صاحب، مولانا عبد الجلیل صاحب میری، حافظ سید آصف صاحب میوزیکل مدرسہ اعلیٰ، حافظ سید صابر صاحب، مولانا عمر صاحب اشاعتی، مولانا شفیق صاحب اشاعتی، قاری سید سعید صاحب انواع، اور مہمانان گرامی قدر میں مولانا ایوب صاحب ندوی اور حافظ مرتضیٰ صاحب غلیوی، حافظ جابر صاحب مغری، حافظ عبد الوکیل صاحب مالیگاؤں، اور ایسے ہی جیسا کہ حافظ احمد صاحب نے تذکرہ کیا، لائٹ چلے جانے پر سب سے پہلے جنہیں دعوت دی جاتی تھی، عبدالحمید بھائی اور صوفی چچا، یہ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا بہت بہت پہلے سے استقبال ہے. یہاں پر ہماری صبح کی یہ نشست ختم ہوتی ہے، آپ تمام حضرات اس وقت کھانے سے فارغ ہو جائیں. اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے مدرسے سے گزرنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ کا موقع ہے، اور اس موقع پر ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ ہے ہم تمام کا اندراج. آپ آئے ماشاء اللہ قربانی دیکھ لیں کہ وہاں اندراج نہیں کرا تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ آئے، اور دیگر آئندہ سال اگر پروگرام کرنا اس کی ترتیب بنانی پڑے گی. تو وہاں رجسٹر پر جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں نام لکھنے کے لیے، جنہوں نے اندراج نہیں کروایا ہے وہ لازم اپنے نام پر اندراج کریں. سبحان اللہ.